السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف احد احد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا، تو انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس جانے کی بجائے مکہ مکرمہ ہی میں ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا، جسے وہ بڑی خوشی اور خوشدلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا کیا حسن عمل اور کار خیر ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی ہدایت فرمائی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعات نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پہلی یادگار اذان۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور و مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست و مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دل نواز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی، اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن یہ تأثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہ سکا۔
بلکہ یہ سوچ کر ان کی جھنجھلاہٹ اور بھی بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز رخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رقت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تأثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینہ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی ہے۔ ہر